ٹھیک ہے کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان خراب ہے جی، اسلام خراب ہے جی، کہنے والے کا تو منہ نہیں روک سکتے۔ یہ مان لیا کہ میڈیا پر جھوٹ بولا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، کبھی 72 حوروں کو لے کر، کبھی 3 طلاق کو لے کر، کبھی 4 نکاحوں، یہ مان لیا کہ وہ اسلام کے اصول کو بگاڑ کے اپنی سمجھ کے مطابق پیش کر رہے ہیں۔ جس دن سے دین آیا ہے اسی دن سے گراس روٹ پر اسلام مخالف طاقتوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو سنت ہے نبی علیہ السلام کی، اسلام مخالف پروپیگنڈے کو ڈیلیٹ کرنا اور اس کے مد مقابل صحیح باتوں کو لوگوں تک پہنچانا کس کا حکم ہے جی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کس کا پیغام ہے؟ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے۔ تو ہم تو اس معیار تک پہنچے ہی نہیں، ہمیں تو یہ بات پتہ ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام کی سیرت میں ہے یہ بات، اسلام کے اسلوب میں ہے، اسلام کے قواعد میں ہے، کیونکہ جس دن سے دین آیا ہے اسی دن سے گراس روٹ پر اسلام مخالف طاقتوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن دین آگے اس لیے بڑھا کیونکہ ہم نے اس کے مد مقابل اپنا اعلیٰ کردار پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان خراب ہے جی، اسلام خراب ہے جی، کہنے والے کا تو منہ نہیں روک سکتے، لیکن جو ہم تک پہنچتا ہے اس کے خیالات بدلنے کی طاقت آپ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ یہ مان لیا کہ میڈیا پر جھوٹ بولا جا رہا ہے اسلام کے خلاف، کبھی 72 حوروں کو لے کر، کبھی 3 طلاق کو لے کر، کبھی 4 نکاحوں، یہ مان لیا کہ وہ اسلام کے اصول کو بگاڑ کے اپنی سمجھ کے مطابق پیش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے، ٹھیک ہے وہ تو بول ہی رہے ہیں، کیا ہم تک جو غیر مسلم دوست، غیر مسلم بھائی، غیر مسلم کاروبار، ہمارے غیر مسلم پڑوسی جو ہم تک پہنچ رکھتے ہیں، کیا ہم ان کے خیالات کو تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں؟ اگر ہمارے کے اندر یہ خصوصیت ہے تو اس کا مطلب ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارے اندر یہ خصوصیت نہیں تو ہمیں اپنے ایمان پر ایک دفعہ غور کرنا ہوگا۔ کون سا فن؟ قرآن نے کہا نماز پڑھو، کیوں؟ فرمایا تاکہ تم بری باتیں نہ کرو، اچھی باتیں کرو۔ رسول اللہ نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اب جو غیر مسلم ہمارا دوست ہے، جو ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، جو ہمارے ساتھ کاروبار کرتا ہے، جو ہمارے ساتھ سفر کرتا ہے، اگر میرے کردار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نافذ ہے تو وہ 20 لوگوں میں بیٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ تم جو عبد الرحمن کے خلاف باتیں کرتے ہو، تم جو محمد شفیع کے خلاف باتیں کرتے ہو، تم جو باتیں کرتے ہو ان ایمان والوں کے خلاف، تم جھوٹ بولتے ہو، میرا ان کے ساتھ بسیرا ہے، وہ ایسے ہے نہیں جیسا تم دکھانا چاہ رہے ہو۔ اسلام نے یہی تو کمال کیا ہے، لوگوں نے روکا نا، اس دور میں بھی میڈیا نے روکا لوگوں کو کہ محمد رسول اللہ تک اپروچ نہیں کرنا، نبی علیہ السلام تک مت پہنچو، کہا، اور لیکن جو پہنچ گیا وہ نبی علیہ السلام کا اعلیٰ کردار دیکھ کے، نبی علیہ السلام کا حسن اخلاق دیکھ کے پھر لوٹ کے نہیں آیا، اس نے نبی علیہ السلام کے دستے حق کے اوپر بیعت کی ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کے غلاموں کی صف کے اندر شامل ہو گیا ہوں۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ موجودہ دور میں پوری دنیا کے اندر بہت سارے سیاستدان اسلام کی مخالفت کر کے آگے جانا چاہتے ہیں، کرنے دیجئے، مخالفت اسی کی ہوتی ہے جس میں کوئی بات ہوتی ہے، لیکن کیا ہم میں وہ بات ہے کہ نہیں؟ بات اب یہ ہے
وہ کہتا ہے نا تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم اسلام کو کس طریقے کے ساتھ چلا رہے ہیں؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہے جو ہم نے اپنے اندر رائج کیا؟ اس نے کہا نا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا، ڈبل معیار کی زندگی چل نہیں سکتی ہے۔ ڈبل معیار کو اسلام نے شرک کا نام دیا ہے۔ ڈبل معیار کا انسان توحید پرست ہو نہیں سکتا، ڈبل معیار والا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت مشہور حکایت ہے کہ ایک درخت پر ایک جنگل میں ایک چڑیا اور ایک چڑا دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے، تو چڑے نے چڑیا کو کہا کہ وہ دیکھو دور سے، مجھے لگتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے اور وہ ہمیں مار نہ دے۔ تو چڑیا کی نگاہ ذرا تیز تھی، اس نے دھیان سے دیکھا، کہہ رہے نہیں نہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی، آنے والے کے کپڑے، اس کا لباس، اس کا چہرہ، اس کے سر پہ باندھی ہوئی دستار، اس کا طریقہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ شکاری نہیں ہے، یہ تو کوئی عبادت گزار ہے۔ چڑیا نے جو دور سے دیکھا نا تو اس نے کہا یہ شکاری نہیں، یہ تو کوئی عبادت گزار ہے۔ تو اتنی دیر میں ایک تیر آیا، چڑے کو لگا ساتھ ہی لے گیا۔ اب چڑیا نے جب دھیان سے دیکھا کہ جسے وہ شکاری نہیں سمجھ رہی تھی اسی کے ہاتھ میں کمان تھی اور اسی نے تیر چلایا تھا، تو اس نے جا کے راجا کی عدالت میں بادشاہ کے پاس مقدمہ کر دیا۔ اب جب گواہ دے بلائے گئے، اس بندے کو بھی پکڑ لیا گیا۔ اب انہوں نے کہا پتہ لگ گیا بھی اسی بندے نے مارا ہے، تو بادشاہ نے چڑیا سے کہا کہ پتہ لگ گیا کہ اسی نے قتل کیا ہے، اسی نے تیر مارا تھا، اب تم کیا چاہتی ہو کہ اسے مار دیا جائے؟ اسے مار دیں؟ چڑیا نے کیا کہا؟ کہنے لگی بادشاہ سلامت، اس بندے کو اس سے قتل کی سزا دلوانے کے لیے مقدمہ نہیں کیا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا پھر مقدمہ کیوں کیا؟ کہنے لگی میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ حکومت آج سے یہ قانون بنا دے کہ جو شکاری ہیں وہ شکاریوں والے کپڑے پہنے اور جو اللہ والے ہیں وہ اللہ والے کپڑے پہنے، کوئی اللہ والا شکاریوں کے کپڑے پہن کر کسی کے اوپر تیر نہ چلائے کبھی۔ یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کی تمام اقوام کے اوپر یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ جس نے جو رنگ ڈھنگ اپنایا، جیسا ظاہری طور پر نظر آتا ہے ویسا ہی باطنی طور پر نظر آنا چاہیے۔ جو ظاہر میں کچھ اور ہیں، باطن میں کچھ اور ہیں، ان کی آواز پر کوئی لبیک کہنے والا نہیں ہے۔ اس لیے یہ پہچاننا ہوگا، اہل اسلام کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جانا کدھر کو ہے، کرنا کدھر کو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب یمن کی طرف بھیجا، فرمایا جا رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ جا رہے ہیں۔ تو فرمایا لوگوں کو خوشخبری سنانا، راحت پہنچانی ہے۔ جو لوگ جھوٹی خبروں کو پرموٹ کرتے ہیں، جو لوگ خبروں کے ذریعے دوسروں کو ڈراتے ہیں، جو لوگ خبروں کے ذریعے بھرم پیدا کرتے ہیں، جو لوگ خبروں کے ذریعے قوموں کے اندر نفاق ڈالنا چاہتے ہیں، یاد رکھو اللہ کے نزدیک جیسے چوری کرنا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹی خبریں پہنچا کے دوسروں کو پریشان کرنا یہ بھی گناہ ہے، یہ کسی ثواب کا حصہ نہیں ہے۔ یہ جو ہاتھ میں مشین پکڑ رکھی ہے موبائل جس کا نام ہے، یہ بھی کل قیامت کے دن میزان میں رکھی جائے گی۔ کیا کر رہے ہیں اس سے؟ آپ کسی کو پریشان کر رہے ہیں کہ راحت پہنچا رہے ہیں؟ آپ بری باتیں آگے پہنچا رہے ہیں کہ اچھی باتیں پہنچا رہے ہیں؟
آپ نیکی کا پیغام دے رہے ہیں کہ بدی کا پیغام دے رہے ہیں؟ آپ لوگوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں یا لوگوں کو جوڑ رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں؟ کس نے کہا کہ اسلام صرف عبادت کا نام ہے؟ اسلام ایک ایک نقطے پر، اسلام ایک ایک قدم پر اپنے ماننے والوں کی اور پھر دنیا کے تمام انسانوں کی، ہر بڑے اور چھوٹے کی اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے یہ بہترین نظام اس لیے عطا فرمایا کہ اللہ کی مخلوق بہترین مخلوق کے اندر تبدیل ہو جائے۔ ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہمیشہ اچھائی کو پھیلانے والے ہوں، بزدلی کو نہیں، ڈر کو نہیں، خوف کو نہیں، کسی کو ڈرا کے اپنا مسئلہ حل کرنے والے نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت بنایا ہے، بہترین دین عطا فرمایا، اور تمام نبیوں کے سردار خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا۔ اعتماد رکھیں، اعتماد رکھا کریں، نہ خوف زدہ ہوں نہ خوف زدہ کریں۔ اعتماد رکھیں کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو حالات ہیں، یہ جو گفتگویں ہیں، یہ جو اسلام کے خلاف سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا ہے، یہ ابو جہل نے شروع کیا تھا، یہ قیامت تک ہمارے پیرلر چلتا رہے گا۔ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں اگر پرواہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ ہے، ان کی اتباع کی پرواہ ہے، ان کی پیروی کی پرواہ ہے۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس بات کو سمجھے ہوں گے کہ موبائل چلاتے وقت بھی، آپس کی گفتگو کے درمیان بھی، جو ایسی چیزیں جو دوسروں کو پریشان کر سکتی، جو دوسروں کو ذہنی طور پر دکھ پہنچا سکتی، جو اتفاق کو توڑ سکتی، جو نفاق پیدا کرتی، جو غیر ضروری، بالکل غیر ضروری ہیں، جو تو ان چیزوں کو اٹھا کے ڈیلیٹ کی ٹوکری میں ڈال دیجئے۔ اگر آپ ایسا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر بھی اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ایسی ہی ہماری اپنے رب سے توقع ہے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔